الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شریفہ کی 128 نمبر آیت شریفہ سے آگے مراجعہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز اس بات کی استطاعت، طاقت، قوت نہیں رکھتے کہ ان تعدلوا بین النساء کہ تم مکمل طور پر عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، ہر اعتبار سے یہ ممکن نہیں تمہارے لیے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم اس کی شدید خواہش بھی رکھتے ہو، حرص بھی رکھتے ہو کہ میں یہ کروں مگر کر نہیں سکو گے، ہاں البتہ سنو پھر فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ تو ایک نہ ہو کہ تم مائل ہو جاؤ سارے کے سارے ایک ہی کی طرف مائل ہو جانا۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ اور دوسری کو چھوڑ دو لٹکتی ہوئی ہی۔ وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کرو گے، نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ قبل ازیں آپ نے خواتین کے درمیان عدل اور انصاف کے بارے میں سماعت کیا اور یہ بھی کہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی بڑی پابندی فرمایا کرتے تھے، اگرچہ رب ذوالجلال نے میرے کریم آقا کو اختیار عطا فرما دیا تھا کہ آپ پر کوئی بھی کسی طرح کی پابندی نہیں ہے، جس طرح ہم پر پابندی ہے کہ 4 سے زیادہ ایک وقت نکاح نہیں کر سکتے، میرے کریم آقا کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اسی طرح کہ کس زوجہ محترم کے ہاں کتنے عرصہ تک ٹھہرتے ہو، کس کے ہاں کتنے عرصہ تک ٹھہرتے ہو، اس میں رب کائنات میرے کریم آقا کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود میرے کریم آقا عدل فرماتے تھے، یعنی برابری کا سلوک فرماتے تھے۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں، جن میں بندے کا اپنا اختیار نہیں ہوا کرتا، جس طرح میں قبل ازیں بھی بیان کر چکا ہوں۔ کریم آقا کو رب کائنات نے 4 نبیزادیوں سے نوازا تھا، لیکن جو محبت اور پیار سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ تھا وہ باقیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں تھا، آپ بھی جانتے ہیں ساری اولاد ہی والدین کو پیاری ہوتی ہے، مگر کوئی بچہ ایسا اچھا ہوتا ہے، اتنا ذکی ہوتا ہے کہ والدین اس سے کچھ زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کوئی ماں کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، کوئی باپ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہ ممکن ہوتا ہے اور یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی عادات و خصائل کی وجہ سے یا ان کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے بندے کا دل ان کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی عادت اور خصائل کی وجہ سے یا پھر ان کی شکل و صورت کی وجہ سے وہ اتنی محبوب نہیں ہوتی جتنی دوسری محبوب ہوتی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کی میں تم کو اجازت دیتا ہوں، کیسے ہو جائے تو حرج نہیں ہے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی چھوڑ دو، اس بیچاری کے پاس تم جاؤ ہی نہیں، یہ حقوق زوجیت ہی ادا نہ کرو، لٹکتی رہ جائے اور دوسری کی جانب سارے کے سارے مائل ہو جائیں، اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں اسے پچھلے سبق میں کہ کھانے پینے میں، لباس میں، رہائش میں، ضروریات زندگی میں دونوں کے ساتھ برابری کرنی ہوگی۔ ہاں پیار میں ایک دوسرے سے، محبت میں ایک دوسرے سے کمی بیشی ممکن ہے، مگر دیگر اشیاء میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چاہو بھی کہ میں دونوں کے ساتھ برابر کا پیار کروں، نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک کو بالکل ہی چھوڑ دو، ایک کے ساتھ سارے کا سارا پیار ادھر ڈیل دو، ایسے بھی نہیں ہوگا۔
اور اسی طرح کہ ایک کو نظر انداز کر کے اس کے سامنے دوسرے کے ساتھ محبت کرو تاکہ اس کا دل خراب ہو، اس چیز کی بھی اجازت نہیں، بلکہ میرے نبی اللہ کی عزت کی قسم بڑے ہی کریم ہیں، بڑے ہی کریم ہیں، بڑے ہی کریم ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرمایا کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی باتیں نہ کرو، اس بیچاری کا جی خراب ہوگا۔ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ پیار نہ کرو، اس کا جی خراب ہوگا۔ میرے نبی کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا پیار نہیں کر سکتے، برابری کی محبت نہیں کر سکتے، لیکن یوں نہ کرنا کہ ایک کو بیچاری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو اور ایک کی جانب سارے کے سارے مائل ہو جاؤ۔ یاد رکھو وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم نیکی کرو گے، اصلاح کرو گے، معاملہ سلجھانے کی کوشش کرو گے، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے دونوں کے معاملے میں، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، چھوٹی موٹی کوتاہی ہو بھی جائے گی تو رب کائنات معاف فرما دے گا، وہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر تم دونوں میں، یعنی تم دونوں سے مراد، اگر ان دونوں میں سے مراد میاں بیوی ہیں، وہیں یتفرقا، اگر وہ دونوں جدا جدا ہو جائیں، تفریق ہو جائیں ان کے درمیان، یعنی خاوند یہ خیال کرے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاتا، جس طرح ایک صحابیہ بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، ثابت بن قید بن شماس کی زوجہ محترمہ، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے ان کے فضل میں، شرف میں، عبادت میں، ان کے رویے میں یا رسول اللہ مجھے کوئی بھی نقص نظر نہیں آتا، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ یہ خوبصورت تھی، وہ سادہ یعنی شکل کے تھے، واجبی شکل کے تھے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے بعد کفر کو پسند نہیں کرتی، میں اسلام قبول کر لیا ہے، میں کفر نہیں کروں گی۔ کفر سے مراد کافر ہو جانا، بلکہ کفران نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے خاوند عطا کیا، میں اس کا شکر نہ کروں تو کفران نعمت ہے۔ تو یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں کفر کو پسند نہیں کرتی، میرے دل میں میرے خاوند کی محبت پیدا نہیں ہوتی باوجود کوشش کے، اس لیے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ان سے خلا لینا چاہتی ہوں، میں ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ بیوی ہونے کے حیثیت سے میرے دل میں میرے خاوند کی بہت محبت ہونی چاہیے، مگر چونکہ ان کی شکل ایسی ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت پیدا نہیں ہوتی، تو یا رسول اللہ میں جہنمی نہیں بننا چاہتی، مجھے خلا کی اجازت دے دیجئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس نے تجھے ایک باغ دیا تھا کہ مہر کے طور پر، وہ تجھے واپس کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اور زیادہ بھی پیش کروں گی، میرے پاس اور دولت بھی ہے۔ مجھے ان کی شرافت، ان کی عبادت، ان کے زہد و تقوی، ان کے رویے میں کوئی شکایت نہیں ہے، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن میرے دل میں ان کی محبت پیدا نہیں ہو رہی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا خوف۔ یہ نہیں کہ چلو گزارا کرتے ہیں، نفرت و نفرت، ایسے نہیں، یہ اللہ کا خوف ہے۔ میرا اللہ یہی فرماتا ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو گے، بھلائی کی کوشش کرو گے اور رب سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ میں وہ بات مکمل کر دوں، کریم آقا نے فرمایا تھا تجھے وہ باغ واپس کرنا ہوگا، تو عرض کیا کہ میرے پاس اور مال ہے، میں وہ زیادہ دوں گی۔ فرمایا کہ نہیں، تیری زیادہ مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے ان کے زوج کو بلایا اور فرمایا کہ اپنا باغ واپس لے لے اور اس کو طلاق دے دے۔ ناچو انہوں نے باغ واپس لے لیا اور ان کی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، طلاق میرے نبی نے نہیں دی، طلاق ان کے خاوند نے ہی دی ہے۔ میرے نبی نے ان کو حکم دیا تھا، اور آج کل کی کچہریوں میں جا کر عورت مقدمہ دائر کرتی ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جج ہی طلاق دے کے گھر بھیج دیتا ہے، جا ٹھیک ہے شادی کر لے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ بار رب کریم اشارہ فرماتے ہیں کہ یتفرقا، اور اگر وہ دونوں جدا جدا ہو جاتے ہیں تو یغنی اللہ کل من ساعتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو وسعت عطا فرما دے گا اپنی شان کریمی کے لائق، بے پرواہ کر دے گا اللہ تعالیٰ جل والا۔ یعنی اگر وہ دونوں رب سے ڈرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس خامد کو اس سے اچھی بیوی دے دے گا، بیوی کو اچھا خامد عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو بے پرواہ کر دے گا، اللہ بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا لحاظ رکھنے والے ہوں۔ رب کی فرماتا ہے وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، یہ لا ملکیت کے لیے ہے، جس طرح اتنا کہ وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کی رضا کے لیے، وہاں لا ملکیت کے لیے نہیں ہے بلکہ رضا کے لیے ہے، واسطے کے لیے، یہاں ملکیت کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ملکیت میں وہ سارے کا سارا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا۔ وصیت عام طور پر اس حکم کو کہتے ہیں جو مرنے والا اپنے ورثاء کو دے کے جاتا ہے، کیونکہ اس کا پورا کرنا لوگ بہت ضروری سمجھتے تھے، اس لیے ہر ضروری بات کو وصیت سے تعبیر کیا جانے لگا، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے، تاکیدی حکم دیا کہ لوگوں کو الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب عطا فرمائی گئی، وایاکم، اور تم کو بھی کیا تاکیدی حکم دیا، ان اتقوا اللہ، خبردار اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تاکیدی حکم دیا ہے۔ میاں بیوی آپس میں علیحدہ علیحدہ بھی ہونا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے علیحدہ علیحدہ ہوں، الزام تلاشی نہ کریں۔ میں نے کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد گرامی قدر پڑھا کہ ایک استاد محترم تھے، بڑی عزت والے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پروگرام بنایا، میں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ تو ان کا ایک بڑا چہتا شاگرد کہنے کہ استاد جی تم ہماری استادی یعنی استانی کو، جو ہماری ایک ماں ہے، ایک اعتبار سے استاد باپ ہوتا ہے، ہماری اس ماں کو کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ ان کا قصور کیا ہے؟ فرمانے لگے میں کوئی بے غیرت ہوں کہ اپنی بیوی کی باتیں تجھ سے کروں؟ میں کیوں بتاؤں تجھے، وہ میری بیوی ہے، میں نے اسے ابھی طلاق نہیں دی، طلاق دے دی۔ جب طلاق ہو گئی پھر وہی شاگرد کہنے لگا حضور اب تو بتا دیجیے، اب تو آپ کی بیوی نہیں، فرمایا کہ میں کوئی بے حیا ہوں کہ غیر عورتوں کی باتیں تیرے ساتھ کروں؟ اب تو میری بیوی نہیں ہے وہ، میں کوئی غیر ہے نا، تو غیر عورتوں کی باتیں میں تیرے ساتھ کروں؟ بے حیا ہوں میں؟ الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہوتا ہے، نہیں بتایا۔ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ صحابیہ نے بارگاہ فاطمہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں علیحدگی چاہتی مگر ان پر الزام کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتا اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا، مجھ سے ڈرتے رہو گے، الزام تراشی نہ کرو گے، تو رب کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نصیحت فرمائی ہے ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، ہمارا حکم نہ مانو گے، نافرمانی کرو گے، پھر یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، جو آسمانوں کے جو زمین کے، تیرے پر لے کے آئے۔ کو تیرا رب محتاج ہے تیرا کہ تو کہے ٹھیک ہے جی میں نہیں مانوں گا، تو نہ مان، نہیں مانتا تو نہ مان، جا جہنم میں، رب کا کیا بگاڑے گا تو؟ رب کی فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے کوئی فکر نہیں، ساری کائنات بھی اس کا انکار کر دیں، اس کی ربوبیت پہ کوئی نقص نہیں آتا، جتنی کائنات موجود ہے مزید اتنی بڑھ جائے تو اس کی ربوبیت پہ کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہوتی ہے، نقص وہاں ہوتا ہے جہاں عیب ہوتا ہے، وہاں نہ عیب ہے نہ کمی ہے، اس لیے وہاں کمی بیشی کا تصور بھی نہیں، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حمیدہ، ساری خوبیوں کا مالک ہے، جتنی خوبیاں بھی تمہارے تصور میں آ سکتی ہیں سب خوبیوں کا مالک اللہ رب العزت جل وعلا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ او ہاں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
دوبارہ ارشاد فرمایا، بلکہ سے بارہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ملکیت میں وہ سارے کا سارا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا معاون، کارساز، کام بنانے والا، مدد فرمانے والا اللہ کافی ہے۔ یعنی اگر تم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہو تو پھر بے پرواہ ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ جو ظلم کرے گا وہ اپنے ظلم کی سزا پائے گا، جو مظلوم ہوگا رب کائنات کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔